بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں لڑائی نہ ہو، یہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہوگا، دنیا میں بدعملی کی سزا ہوگی۔ جو کچھ اللہ سے منوایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ اختیار کیا، خدا جانے کتنی لمبی امت ہے، قیامت تک کا بقا طے کرا دیا اور آخرت کی مغفرت کرا دی۔ یہ کس بات پر ہوا؟ ایسی نماز پڑھی کہ اللہ کو ترس آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اس امت کے لیے روتے تھے تو زمین تر ہو جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جا کر پوچھو اتنا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جواب دیا کہ رو مت، ہم اس امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ عبادت اور نماز پر کیا۔ ایک دن اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام ہو گیا، امت کی مغفرت کی بشارت مل چکی۔ یہ اس کے شکریہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ 3 دن کا فاقہ تھا، لیکن کسی عاشق ذات سے بھی نہ کہا بلکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی۔ خدا سے مانگا کہ اے اللہ روٹی دے۔ واپس آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جواب دیا کہ ابھی کچھ نہیں ہے۔ پھر مسجد تشریف لے گئے۔ 3-4 مرتبہ یوں ہی کیا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے دیا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے آ کر دیا، اور انہوں نے رو کر کہا کہ گھر سے منگوا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ ہمارے رب ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے ذریعے مسئلہ حل کراؤ، ورنہ زبان پر رہے گا اللہ رب ہیں، لیکن جب نماز پر محنت کر کے روٹی، اولاد، مکان، صحت، عزت، امن کے مسائل حل کرائے جائیں تو نماز سے ہوگا۔ شخصی مسائل کا حل شخصی نماز سے ہوگا۔ ملک کے مسائل ملک کی نماز سے حل ہوں گے۔ انفرادی، شہری، دیہاتی مسائل کو نماز پر محنت کر کے اللہ سے حل کراؤ۔ یہ رب ہونے کی محنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو محنت پر ڈالا۔ قیصر و کسریٰ امریکہ اور روس کی طرح تھے۔ دونوں ملکوں کے خزانے اللہ نے قدموں پر ڈالے اور دیہاتی لوگ گورنر بنے۔ یہ سب کچھ نماز سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، پھر بعد میں بڑا بھاری زبردست قحط پڑا، چاروں طرف سے لوگ مدینہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام شروع کیا اور دعا کی کہ یہ لوگ مرنے نہ پائیں۔ بھاری انتظام تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں خط لکھا کہ جلدی سے غلہ بھیجو۔ جواب دیا کہ کھانے پینے کا سامان لاد کر اونٹوں کا اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا جس کا پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری مصر میں ہوگا۔ چنانچہ غلہ آیا۔ اس وقت 40-50 ہزار آدمی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ دیہات میں اگر ایک گھر بھی ہوتا تو کھانا وہاں بھی بھیجا جاتا۔ بہت لمبا چوڑا انتظام کیا، مگر قحط بڑھ رہا تھا۔ اسی زمانے میں ایک صاحب نے ایک بکری ذبح کی تو اس میں سوائے ہڈی، خون، کھال کے کچھ نہ نکلا۔ اس کے بعد اس آدمی کی چیخ نکلی اور کہا واہ محمدہ، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے، پر سو گئے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہہ کر کہو کہ تو عقل مند تھا، کیا ہوا؟ آنکھ کھلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر جا کر کہا کہ یا امیر المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لانے والے کو جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھولے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جان کر دوڑے
دروازے پر یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لرزا گئے اور کہا کہ میری زندگی میں فرق آ گیا۔ سارے مدینے کے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالا تر تو نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، یہ شخص کیا کہتا ہے؟ خواب سنایا تو سب نے جانا، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ سمجھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری نماز اور دعا قبول ہے تو انتظام کے چکر میں کیوں پھنسے؟ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں بارش کی دعا مانگی، قید دور ہونے کی دعا مانگی۔ مختصر سی دعا تھی، اللہم انا نستغفروک ونستعینک۔ منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے بارش شروع ہوئی، جانوروں میں جان پڑنے شروع ہوئی۔ دیہاتوں نے کہا کہ چاروں طرف سے بادلوں میں سے یہ آواز آ رہی ہے، اے عمر تو نے بارش مانگی، اے عمر تو نے بارش مانگی آ گئی۔ ایسی نماز اللہ کے رب ہونے کی بنیاد پر پڑھی تھی۔ پالنے والے ہیں تو نماز پر محنت کر کے حضور والی نماز بنانی پڑے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔